الحمد لله الذي فضل العلماء على العالمين وجعلهم أئمة للباقين، وما لا تعد ولا تحصى من التحيات والطيبات على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الذي شبه فضل العلماء بفضل ليلة القمر على سائر الكواكب، وعلى آله وصحبه وأهل بيته أجمعين۔ آج کی یہ ویڈیو اپنے دوست، شاگردان اور بزرگ بڑے علماء کرام سے دو درخواستیں پیش کرنے کے لیے ہے۔ سب سے پہلی درخواست یہ ہے کہ جہاں جہاں بھی جن بستیوں میں یا جن شہروں میں جمعہ کے دن باضابطہ بیان کا نظام نہیں ہے، وہاں باضابطہ طور پہ اسے شروع کیا جائے۔ بیان و نصیحت کا جو اثر ہے وہ آپ حضرات سے بالکل ہی مخفی نہیں ہے۔ ان من البیان لسحرا، یہ آپ حضرات جانتے ہیں، قرآن کریم نے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ فرمایا ہے۔ بیان کی فضیلتیں، بیان کے اثرات، یہ سب آپ کو معلوم ہے۔ آپ کو اس کام کو کرنا ہے، اس عظیم عمل کو کرنا ہے۔ اگر آپ کی بستی کی کسی مسجد میں جمعے میں باضابطہ طور پہ بیان نہیں ہو رہا ہے تو آپ برائے کرم شروع فرما دیں۔ وقت کے سلسلے میں میرا مشورہ یہ ہے کہ جمعہ کی اذان کے فوراً بعد بیان شروع ہو جائے اور خطبے کی اذان سے 10 منٹ پہلے ہم ختم کر دیں۔ نمازیوں سے، گاؤں کے ذمہ داران سے ضرورت پڑتی ہے تو مشورہ کر کے اور ایک دن اطلاع ہو جائے کہ آئندہ ایسا ہونا ہے کہ نماز کے بعد فوراً بیان شروع ہو جائے گا، اذان کے بعد فوراً بیان شروع ہو جائے گا، اور پھر وقت کی پوری پابندی کے ساتھ جس وقت بیان کے ختم ہونے کا اعلان ہوا ہے اس پر بیان ختم کر دیا جائے۔ جمعہ کا بیان، جمعہ کا یہ موقع کروڑ پروگراموں سے بہتر موقع ہے۔ جمعہ میں امت جڑتی ہے، عوام و خواص وقت سے پہلے، خطبہ ثانیہ سے پہلے حاضر ہوتے ہیں۔ اس موقع کو گنوانا، اس موقع کو ضائع نہیں ہونے دینا چاہیے۔ پھر بیان کے لیے تیاری ہے، جو آپ حضرات جانتے ہیں، قرآن و سنت اور صحابہ کی زندگی سے تیاری کی جائے، سچے واقعات کی ترتیب ہو، اور بیان کو ایک مہم سمجھ کر کے، ایک بڑا عمل سمجھ کر کے، بڑی تیاری کے ساتھ اس کو کیا جائے۔ وہ ائمہ حضرات جو عالم نہیں ہیں، ان سے درخواست ہے کہ وہ اپنے علماء، اپنے علاقے کے علماء پر نظر رکھیں، ان کی لسٹ بنائیں اور ان سے درخواست کریں کہ آپ کو بیان کرنا ہے، ہماری مسجد میں آنا ہے۔ اگر ایک ہی بستی میں کئی علماء ہیں تو آپس میں ترتیب ہو جائے
کہ فلاں جمعے کو میں، فلاں جمعے کو آپ، اور فلاں جمعے کو فلاں موضوع کی ترتیب کے ساتھ. اگر کسی بستی میں کئی علماء ہیں الحمدللہ، لیکن دوسری بستی میں علماء نہیں ہیں، تو ہم وہاں بھی جائیں، وہاں جا کر لوگوں سے ملاقاتیں کریں، بیان کی اہمیت کو ان کے سامنے اجاگر کریں اور ترتیب بنا کر بیان شروع کریں. ہمارے علاقے میں، نیپال کے روہتاٹ ضلع میں یا بہار کے علاقے میں یا اور دوسری جگہوں پہ میں نے دیکھا کہ جمعہ کے بعد، سلام پھیرنے کے بعد، دعا سے پہلے، سنت سے پہلے بیان کا رواج ہے. یہ مناسب نہیں ہے بہت ساری وجوہات کی بنیاد پر. سب سے مناسب طریقہ یہی ہے کہ جمعہ سے پہلے بیان ہو اور خطبہ کے وقت سے سنت پڑھنے کے لیے 10 منٹ پہلے، 7 منٹ پہلے، 10 منٹ پہلے اگر ہم کوشش کریں گے تو ہو سکتا ہے تاخیر بھی ہو تو 2 منٹ کی تاخیر ہو، 1 منٹ کی تاخیر ہو تو 7-8 منٹ سنت پڑھنے کے لیے مل جائیں گے. یہ کام شروع کیا جانا چاہیے. دوسری جو درخواست ہے کہ قرآن کریم کی تفسیر کا اہتمام کیا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہے. خطبے میں جو میں نے عربی کا خطبہ پڑھا ہے آپ کی شان میں، یہ شان آپ کی ہے. اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں تو اس محبت کا ادنا سا اور پہلا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے محبت نامے کو ہم سینے سے لگائیں. یہ قرآن کریم اللہ کی طرف سے محبت نامہ ہے، اس کو ہم پڑھیں اور اللہ کے بندوں تک پہنچائیں. روزانہ صرف ایک آیت کی بھی تفسیر اگر کی جاتی ہے تو بھی 5-6 سالوں میں ایک مرتبہ پوری تفسیر سنائی جا سکتی ہے. کوئی بھی قریہ، کوئی بھی بستی اور کسی بھی بستی کی کوئی بھی مسجد خالی نہیں ہونا چاہیے اس مبارک عمل سے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کا کلام سنایا جائے اور اس کے لیے جو معتبر تفسیریں ہیں ان کا مطالعہ کیا جائے. آسان ترجمے بھی آ چکے ہیں، جیسا ہمارے علم ہے حضرت مولانا تقی عثمانی، مفتی تقی عثمانی صاحب کا آسان ترجمہ ہے، حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کا آسان ترجمہ ہے. ان کا مطالعہ کیا جائے اور اس کے بعد اگر اللہ تبارک و تعالی مزید موقع دیتے ہیں تو پھر جو التفاسیر ہے، ابن کثیر ہے، طبری ہے، اسی طریقے سے قرطبی ہے، پھر بغوی ہے، یہ ساری تفسیریں نیٹ پر موجود ہیں، آپ کے موبائل میں ایپس موجود ہیں، ان کا مطالعہ کیا جائے اور پھر نچوڑ کو آسان زبان میں آپ اپنے علاقے کے لحاظ سے دیکھیں کہ کون سا لفظ سب سے زیادہ سمجھ میں آنے والا ہے، اس کو پیش کیا جائے. اور جو قصے کہانیاں ہیں جو غیر معتبر ہیں ان کو بالکل پیش نہ کیا جائے. اگر لوگ تفصیل سننا پسند نہیں کرتے ہیں تو کم سے کم ایک آیت کا ترجمہ ہی کر دیا جائے. اس مبارک کام کو شروع کیا جائے. الحمدللہ پہلے کے جو علماء ہیں وہ تو ہیں ہی، ابھی جو علماء آ رہے ہیں، مدارس کے جو فضلاء آ رہے ہیں، بڑے باصلاحیت آ رہے ہیں. ہمارے علاقے میں، نیپال میں، روہتاٹ میں الحمدللہ بڑے بڑے علماء ہیں. نئے علماء میں وہ دارالعلوم دیوبند کے فضلاء ہیں، ندوے کے فضلاء ہیں، اور اس سے آگے مکۃ المکرمہ، مدینۃ المنورہ کی یونیورسٹیز کے پڑھے ہوئے لوگ ہیں. آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خزانے سے نوازا ہے. امت اس کی قدر نہیں جانتی ہے، لیکن آپ کو اپنی صلاحیت، اپنی امانت کی قدر تو معلوم ہے. اس قدر کو متعارف کروانے کے لیے، لوگوں میں اسے جاگزی کرنے کے لیے لوگوں میں آنا ضروری ہے. ہم یہ نہ سوچیں کہ کون کیا کہے گا، ہمارے معاصر کیا کہیں گے، لوگ کیا سوچیں گے. دعا کریں اللہ تبارک و تعالی سے، اللہم اجعلنا من الذین لا یخافون لومۃ لائم فی الدین. روز یہ دعا کریں اور اس کام کو شروع کریں. میں امید کرتا ہوں
کہ میرے وہ احباب جنہوں نے مجھ سے کسی بھی طرح سے استفادہ کیا ہے، محبت کرتے ہیں، میرے بڑے اور میرے دوست ضرور میری اس گزارش پر توجہ فرمائیں گے، اور جہاں آپ موجود ہیں وہاں کے لوگوں کو محروم نہیں کریں گے اپنے بیان اور تفسیر سے۔